बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, होप होम्योपैथिक अकेडमी की जानब से आप दोस्तों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम गिफ्ट ऑफ द डे के हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर E.B. नैश की ग्रुपिंग ऑफ रेमेडीज़ के हवाले से। उस सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज हम इसमें मेंटल स्टेट्स रेमेडीज़ के हवाले से देखेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी अद्वियात हैं मेंटल स्टेट रेमेडीज़ के हवाले से जो आपके क्लिनिक पर मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले जो पेशेंट हैं उनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के काबिल हो सकें। हमारे इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स का बुनियादी मकसद अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स को जो जूनियर हैं ख़ास तौर पर, और हमारे वो दोस्त जो एक अरसा दराज से प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली इन है, उनके लिए ऐसी मालूमात उन तक पहुंचाना है जो आम रूटीन की प्रैक्टिस में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से इस वक्त मैं आपके साथ मुखातब हूं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम आज के अपने गिफ्ट ऑफ द डे या टिप ऑफ द डे के तरफ और देखते हैं कि आज कौन सी अद्वियात E.B. नैश के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, बहुत से ऐसे मरीज़ों से आपको वास्ता पड़ता है जिनको माइंड सिम्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। आज हम मेंटल स्टेट्स रेमेडीज़ के हवाले से कुछ अद्वियात को डिस्कस करेंगे। ये वो अद्वियात हैं जो अपने आप में एक मुकम्मल हम कह सकते हैं कि शख्सियात हैं। इन रेमेडीज़ के अक्सर पेशेंट आपके पास आते होंगे। तो आए आज हम देखते हैं गिफ्ट ऑफ द डे के हवाले से ग्रुपिंग ऑफ रेमेडीज़ बाय E.B. नैश कि उन्होंने मेंटल स्टेट के हवाले से जो रेमेडीज़ हैं इस ग्रुप में कौन कौन सी अद्वियात को उन्होंने शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दुआ हमारे पास आती है वो कैमोमिला है। कैमोमिला साहब आप जानते हैं कि ज़हनी इज़्तिराब की बहुत बड़ी दवा है, इरिटेशन की बहुत बड़ी दवा है, ख़ास तौर पे बच्चों में जो चिड़चिड़ापन पाया जाता है उसकी बहुत बड़ी दवा है। बच्चों के दांत निकालने के जो अदवार हैं उनकी बहुत ही बेहतरीन दवा गिनी जाती है, जबकि उनके मिजाज में वाज़ेह तौर पर फ़र्क आ जाता है, इरिटेशन आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बार बार पे रोना, ज़िद करना। इसके अलावा ज़िद्दी बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी दवा है। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, उनका मूड बड़ा इरिटेबल होता है, वो काट खाने को दौड़ते हैं, गुर्राते हैं और ये कफ़ियात उनके ऊपर अचानक वारिद हो जाती हैं। और कभी भी कैमोमिला का जो पेशेंट है वो अच्छी तरह बोलेगा नहीं, आपकी बात का जवाब कभी भी वेल मैनर्स में नहीं देगा, यानी अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से वो आपकी जो बात है, आपका जो सवाल है उसका आंसर अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड वे से वो नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास मेडिसिन आती है कॉफिया क्रूटा। कॉफिया क्रूटा में जितनी भी सेंसेस हैं वो समझे अक्यूट पाई जाती हैं, यानी उनमें शिद्दत पाई जाती है, उनमें तेज़ी पाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा जितनी भी हमारे हवासे खमसा हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तुंद मजाज के हो जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं रीड्स फाइन प्रिंट ईजियर, यानी कि बड़ी जल्दी के साथ जो है वो माहौल के असरात को लेते हैं और उसके नताइज भी बड़ी जल्दी के साथ वो सामने लाते हैं।
مثال کے طور پر اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے، ٹچ ہے، ان کی سینسٹیونیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کافیہ کروڈا میں۔ اور یہ جو علامات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جیسا کہ کیمومیلا کی بتائی، تو کیمومیلا کی جو علامات آپ کو بتائی ہیں آپ کو کسی اور دوا میں نہیں ملیں گی۔ کافیہ کروڈا کی ہم بتا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو جلدی سے کسی اور دوا میں نہیں ملیں گی، یا اس کے مقابلے پہ ان علامات کے اوپر اور کوئی دوا موجود نہیں ہے۔ ان یوزول ایکٹیویٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی، ہمارا جو جسم ہے، ذہن ہے، اس کی ان یوزول ایکٹیویٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی بساط سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ایسے افراد کا برین جو کہ کافیہ کروڈا کی لمٹس میں آتے ہیں۔ اس کا پیشنٹ جو ہے فل آف آئیڈیاز ہوتا ہے، اور نہ صرف فل آف آئیڈیا ہوتا ہے بلکہ ان پہ عمل کرنے میں بڑا جلد باز ہوتا ہے۔ نو سلیپ آن دس اکاؤنٹ، فل آف آئیڈیاز، کوئک ٹو ایکٹ، نو سلیپ آن دس اکاؤنٹ، کہ اس کے ذہن میں کیونکہ آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے، ان پہ جلدی سے عمل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا۔ Affections from sudden surprises, especially joyful surprises, very emotional۔ اس کا پیشنٹ ایک تو بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کافیہ کروڈا کی علامات خوشخبری، اچانک خوشخبری سننے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کافیہ کروڈا وہ دوا ہے آپ کے مٹریا میڈیکا میں جس میں مریض کو مختلف قسم کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں اچانک سرپرائز ملنے پہ، اور سرپرائز بھی کون سا؟ پازیٹیو سرپرائز، خوشی کی خبر ملنے پر اچانک اس کو جو ہے وہ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کے لیے کافیہ کروڈا آپ کے پاس شاندار دوا موجود ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس اگنیشیا آتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگنیشیا جو ہے وہ اس کی جتنی بھی عوارض ہیں وہ سفرنگ فرام سپریسڈ ڈیپ گریف کی وجہ سے آتے ہیں، کہ اس نے کوئی بہت بڑے حادثے کو، بہت بڑے غم کو اپنے اندر چھپا لیا ہوتا ہے، اس کا اظہار نہیں کر پاتا اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اور وہ اکیلے میں بیٹھا گہری گہری لمبی لمبی جو ہے وہ آہیں بھرتا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو اندر چل رہا ہے، اس کے اندر جو فلم چل رہی ہے، اس کے اندر کے جو کیفیات ہیں وہ باہر کے لوگوں تک نہ پہنچ پائیں، اس لیے وہ آپ اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اپنے اندر ہی ابزارب کرنے کی، اپنے اندر ہی جذب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگنیشیا جو ہے اس کی کازیشن کچھ اور ہے، کافیہ کروڈا ہے اس کی جو کازیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس میں بھی کافیہ کروڈا میں بھی سرپرائزز ملنے کی وجہ سے، اچانک کوئی خوشی کی خبر ملنے کی وجہ سے عوارض آ رہے ہیں، جبکہ اگنیشیا کے اندر غم کی خبر ملنے کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس کی تمام علامات آپس میں ملتی ہیں، آہیں بھی بڑھ رہا ہے، وہ اس کو اور بہت سارے پرابلم ہیں، لیکن وہ پرابلم خوشی کی خبر سننے کے بعد آئے ہیں، تو آپ بے دھڑک کافیہ کروڈا جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی غم کی وجہ سے، کسی پیارے کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ تکلیفات آئی ہیں، تو آپ اگنیشیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگنیشیا کا کرونک جو ہے وہ نیٹرم میور ہے، کہ جب آپ نے ایک دفعہ اگنیشیا دے دی اور پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو پرابلم آتا ہے، وہ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے اگنیشیا نہیں، پھر اس کو آپ نیٹرمیور کی طرف لے کے جائیں گے، نیٹرمیور کو لازمی کنسیڈر کریں گے، کیونکہ اگنیشیا ہم ایک دفعہ دے چکی ہیں۔ اب دوبارہ جب اس کا اٹیک آتا ہے، دوبارہ اس کو وہ پرابلم آتا ہے، تو پھر وہ کرونک ہو چکا ہوگا اتنی دیر میں، تو ہمیں نیٹرمیور کی طرف جانا پڑے گا۔ یہاں پر ہم لوگ اکثر تھوڑی سی مس گائیڈنس ہو جاتی ہے ہمیں، جب پیشنٹ دوبارہ آتا ہے ہمارے پاس، تو اگر تو نئے کسی واقعہ کی وجہ سے دوبارہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور آپ کے پاس آیا، پھر تو آپ اگنیشیا سے سٹارٹ کریں گے،
لیکن پرانے ہی معاملات کی وجہ سے دوبارہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا، دوبارہ اس کو پرابلم آ گئی ہے، تو پھر ہم اگنیشیا نہیں، پھر ہم نیٹرومیور کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، نیٹرومیور کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے کہ پیشنٹ نیٹرومیور میں فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ای بی نیش کے حوالے سے ڈسکشن، گروپنگ آف ریمیڈیز کے حوالے سے۔ مینٹل اسٹیٹ ریمیڈیز میں انہوں نے 3 جو میڈیسنز ہیں ان کو انہوں نے گروپ کیا ہے، ایک کیمومیلا ہے، کافیا کروڈا ہے اور اگنیشیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے، ہماری کوشش کو پسند کرتے رہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی، بڑے بڑے لیکچرز بھی آتے رہیں گے، جیسے کہ آلریڈی ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے چینل پہ مختلف ٹاپکس کے اوپر لیکچر جو ہے موجود ہیں، آ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو ہومیوپیتھک کے طلباء طالبات ہیں ان کے لیے ہم نے مٹریا میڈیکا کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم بیلا ڈونا کو ڈسکس کر رہے ہیں، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، بڑی ہی اس کی گہرائی میں جا کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی کازیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، لوکیلٹیز کو، ہر چیز کو اس میں بڑی تفصیلاً اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں آپ سب دوستوں سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شعبہ طب سے منسلک دوستوں کے ہاتھوں میں، بالخصوص ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، ہم اس میں احسن طریقے سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں، اس ذمہ داری کو بحسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، آپ اپنا، اپنے گھر والوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔